ناظرین، سائرہ بانو نے ایک جملے میں مریم اورنگزیب اور مریم نواز کی 14 طبق روشن کر دیے۔ اب سائرہ بانو نے کیا کہا ہے اور کیوں کہا ہے یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ انڈیا کے اندر اسٹوڈنٹ کی جو تحریک تھی کاکروچ جنتا پارٹی، وہ کامیاب ہو گئی ہے۔ اب اس کے اوپر بھارتی میڈیا نے بڑا دعویٰ بھی کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ بھارتی نوجوانوں کی تحریک کاکروچ جنتا پارٹی کا احتجاج کامیاب ہو گیا۔ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے اپنا استعفیٰ وزیر اعظم نریندر مودی کو بھجوا دیا، جس سے وزیر اعظم نے قبول کر لیا۔ یعنی وہ چاہتے تھے کہ منسٹر ایجوکیشن جو ہیں وہ استعفیٰ دیں، انہوں نے دے دیا، ان کا قبول بھی ہو گیا، تو وہ کامیاب ہو گئے۔ اب یہ بھارتی میڈیا دعوے کر رہے ہیں۔ اب اس کے اوپر سمینا پاشا کا کہنا ہے کہ انڈیا طلباء کامیاب ہو گئے، اپنے حق کے لیے استقامت سے کھڑے رہنے پر مبارکباد کے مستحق ہیں۔ مودی سرکار نے گولیاں مارنے کی بجائے عوامی دباؤ کے آگے جھکنے کو ترجیح دی۔ آمریت زدہ ملکوں میں عوام گھٹن کا شکار ہیں، لیکن گولیوں کے ڈر سے باہر نہیں نکلتے۔ اب یہاں پر سب سے بہترین جو جواب ہے وہ ہے سائرہ بانو کا، جو کہ انہوں نے مریم نواز اور مریم اورنگزیب کے 14 طبق روشن کیے ہیں۔ اسی بیان کے اوپر یعنی انڈیا کی تحریک کے اوپر ان کا کہنا ہے، اگر کسی کی آشیرواد سے آئے ہوتے تو کہتے ہاں کیا ہے بھائی۔ اس کے اوپر انہوں نے طنزاً کہا کہ وہ کہتے ہاں کیا ہے بھائی، پھر بھی آپ بولتے تو پیکا لگ جاتا، یا جید صحافی گانا سناتے، بندے ڈک لینے آ بندے چک لینے آ۔ اب اس طرح کو انہوں نے جو ہے طنز کیا، جو کہ طنز بہت ڈائریکٹ طنز ہے۔ سائرہ بانو ہمیشہ اچھا طنز کرتی ہیں، ٹو دا پوائنٹ طنز کرتی ہیں۔ اب یہاں پر اس کے علاوہ بھی طنز ہوا ہے کہ اگر یہاں پر پاکستان کی حکومت ہوتی تو وہ یہاں پر عوام کو گولیاں مار دیتی، لیکن ان کے آگے ان کے مطالبات کو نہ مانتی۔ لیکن چونکہ یہ لوگ عوامی مینڈیٹ سے آئے ہوتے، اس لیے ان کو عوام کی بات ماننا پڑتی ہے۔ اب یہاں پر بابر اعوان نے بھی کہا ہے، ان کا کہنا ہے کہ بھارت میں جین زی نے مودی کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا اور شرمندہ وزیر تعلیم کو مستعفی ہونا پڑا۔ پاکستان میں نوجوانوں کے احتجاج پر دہشت گردی کے ہزاروں مقدمے، گرفتاریاں اور لاٹھی گولی کی سرکار ٹوٹ پڑی۔ نوجوانوں کی امنگیں کچل کر جنم جنم کے بھوکے سیاسی گید وزیر بن بیٹھے۔ اب ناظرین، یہ تنقید کی ہے بابر اعوان نے۔ پاکستان کے اندر اگر آپ احتجاج کے لیے نکلتے ہیں تو آپ کو پہلے خوف دلایا جاتا ہے کہ اگر آئیں گے تو پھر ہم آپ سے نمٹ لیں گے۔ یعنی کیوں نمٹیں گے آپ؟ کیا پاکستان کی عوام اپنے مطالبات کے لیے باہر نہیں نکل سکتی؟ کیا ان کے مطالبات آپ نے نہیں ماننے تو پھر ان کے ووٹوں سے بھی اگر آپ نہیں آئے تو ان کے ٹیکس کے پیسے سے نظام حکومت پھر آپ کیسے چلا سکتے ہیں؟ قصوروار تو آپ ہیں، سوال بھی آپ پر بنتا ہے۔ اس کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر کہ پاکستان کی حکومت کا یہ رد عمل ہے، جبکہ انڈین حکومت جھک گئی، انہوں نے سر جھکا کے اسٹوڈنٹس کے مطالبات کو مان کے مسئلے کو حل کیا، چونکہ انہیں فکر ہے کہ جب دوبارہ الیکشن ہوگے تو پھر انہوں نے عوام کے سامنے جانا ہے۔ لیکن پاکستان میں ایسی کوئی بھی فکر نہیں۔ یہاں پر معلوم ہے کہ جن کے در پر جا کر جوتے صاف کر کے اقتدار کی کرسی مل جائے گی، انہی کے پاس جائیں گے۔ عوام جائے باڑ کے اندر، ہم نے عوام کا کیا کرنا ہے۔